افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ جو اس وقت آپ لائیو کوہ نور پر دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اور جب سے اس دنیا میں بس رہا ہے، جی رہا ہے، اور جب تک بستا رہے گا، انسان اپنے دوسرے انسانوں کے ساتھ جو تعلقات بناتا ہے وہ دو بنیادوں پر بناتا ہے، یا وہ زبانی لسانی بنیادوں پر، نسلی بنیادوں پر بناتا ہے، یا جغرافیائی بنیادوں پر بناتا ہے۔ یعنی ایک شخص کہتا ہے میں امریکہ میں رہتا ہوں، اس کا اگر کوئی مذہب بھی نہیں ہے تو وہ کہے گا میں امریکن ہوں کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، اور دیگر جو اس کے امریکنز اس کے شہری ہوں گے ان کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جائے گا۔ ایک شخص پاکستان میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں پاکستانی ہوں۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے اندر دو ہی تعلقات استوار ہوتے ہیں، یا جغرافیائی بنیادوں پر ہوتے ہیں یا پھر نسلی بنیادوں پر ہوتے ہیں کہ یہ میرے خاندان کا بندہ ہے، یہ فلاں ذات کا بندہ ہے، یہ فلاں نسل کا بندہ ہے، تو یہ میرا عزیز بنتا ہے، یہ میرا تعلق دار بنتا ہے۔ اسلام ان دونوں تعلقات کو ثانوی حیثیت دیتا ہے، یعنی ان کی سیکنڈری پوزیشن ہے۔ انسان ان کو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی بنیادوں کو اور جو انسان کی نسلی بنیادیں تھے ان کو ثانوی حیثیت دی، ختم نہیں کیا لیکن ان کو ثانوی حیثیت دی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو قریبی شخص بنایا، جو آپ کے قریب ہوگا، جو آپ کا ساتھ تعلق استوار ہوگا، وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ فلاں ملک کے رہنے والے تو آپ ان سے محبت کریں گے، یا آپ کی نسل میں سے تو آپ اس سے محبت کریں گے، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی کی بنیاد کے اوپر انما المسلمون اخوہ، تمام مسلمان کے بھائی ہیں، اور یہی تعلق جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے قائم کیا ہے۔ آج جو ہمیں یہ جو ذبح حالی ہے، یہ جو معاشرے میں آپ کو یہ جو انتشار نظر آتا ہے، خلفشار نظر آتا ہے گھر گھر کی کہانی میں، جو ہماری نا اتفاقی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم انہی دو تعلقات کو بنیاد بنا کر ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ تقوی کے اوپر اپنے رشتوں کو استوار کرتے ہیں۔ اگر ہم تقوی کی بنیاد کے اوپر رشتے کرنے لگ پڑیں اور رشتے استوار کرنے لگ پڑیں اور نسلی اور جغرافیائی بنیادوں کو بالائے طاق رکھیں تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے جی۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے علامہ وقاص علی خالد صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ ان کے ساتھ جی مستقل ممبر ہیں ہمارے اس پینل کے، آپ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، علامہ قاسم رسول صاحب، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں جی، وہ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ کے مسائل سنیں گے، ان کا جواب دیں گے، آپ کو جو ہے مختلف وظائف بتائے جاتے ہیں، اور یہ سارا کام جو ہے فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی بھی پیڈ کانٹینٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ جتنے عرصے سے یہ پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ، الحمدللہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ جو علماء کرام آتے ہیں، جو پیران عظام آتے ہیں، جو مشائخ آتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ آتے ہیں اور آپ کو جتنے بھی چیزیں بتاتے ہیں۔ اور بڑی اہم بات جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وقت میرے پاس موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر خوف نہیں بیچا جاتا، یہاں پر امید بتائی جاتی ہے، یقین بتایا جاتا ہے، بھروسہ بتایا جاتا ہے، اور امید اور بھروسہ کبھی نہیں بکتا، خوف بکتا ہے۔ آج ہی کہہ دیا جائے کہ آپ کو فلاں مر جائے اور آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو فلاں کام ہو جائے گا، آپ کے ساتھ یہ نقصان ہو جائے گا، تو فوراً جو ہے انسان کہے گا کچھ نہ کچھ میرے ساتھ کیا جائے، مجھ سے پیسے لے لی جائے، مجھ سے دولت لے لی جائے، لیکن میرا یہ مسئلہ حل کر لیا جائے، کیونکہ ہم نے خوف بیچا۔ لیکن یہاں پر الحمدللہ جب سے یہ پروگرام چل رہا ہے یہاں پر خوف نہیں بکتا، بلکہ یہاں پہ امید اور تقوی جو ہے وہ آپ کا استوار کیا جاتا ہے، آپ کو یقین دلایا جاتا ہے، اور آپ کا جو اللہ کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اس کو فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اس پروگرام میں جو بھی لوگ شرکت کرتے ہیں ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکتیں دے، اور آپ کو اسی طرح ہم جو ہے خوشیاں بانٹتے رہیں اور آپ کے غموں کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور آپ کا تعلق اسلام، اللہ اور اس کے رسول سے جوڑتے رہیں۔ ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہے جی۔ اور پروگرام میں کالز کا آغاز کریں گے۔ پہلی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا جی میں پہلے بھی ایک دو بار بات کر چکی ہوں جی جی سلسلے میں کہا تھا نا میں نے کہ جخم کو ہمارا وہ گرنا دیا ہوا وہ ختم ہو جانا، یہ مکان کر کے ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ تو بیٹا وہ مکان ابھی تک سیل نہیں ہو رہا، جخم آنے والی ہے دل میں پرچن، اور وہ بھی پڑھتے ہیں تیسرا کلمہ بھی، یا قادر ہو یا قدر۔
جی ہر ٹھیک وقت وہ بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تیسرا کلمہ بھی مسلسل پڑھتے ہیں. ویسے بھی تو ویسے ہم 3 تسبیحاں کرتے ہیں, اگر جی کہیں تو 5 بار. جی آپ کو بتاتے ہیں, آپ پروگرام دیکھیے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. مجھے لگتا ہے بہت پریشانی ہے, لیکن پیر وقاص علی خالد صاحب نے یہ وظیفہ بتایا تھا, تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ مکان نہیں بک رہا, اور انہوں نے اگر وہ مکان نہ بکا تو وہ جو ہے ان کا ایڈوانس سارا مارا جائے گا, تو وہ کافی بڑی رقم ہے. آپ نے ان کو تیسرا کلمہ کہا تھا 3 تسبیحات کا, وہ کر رہے ہیں, یا قدیر ہو یا قادر ہو بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ شاید مجھے لگتا ہے شاید آپ سے تھے یا کوئی اور تھے, رہنمائی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ. یا قدیرو, یہ میں نے کبھی بھی نہیں بتایا. تیسرا کلمہ کے حوالے سے تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں. میری بہن اللہ پاک کرم فرمائے, انشاءاللہ تعالی آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پریشانی تو ہوتی ہے لیکن وقتی پریشانی ہے, اس سے آپ باہر نکل آئیں گی. اور یہ جو آپ کو جو بھی وظائف بتائیں, میں بتاؤں کوئی اور شخص بتاتا ہے آپ کو وظائف, یہ آپ کو بتائے جاتے ہیں برکات کے لیے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کے لیے, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اور اپنے آپ کو اپنے دل کو عبادت کی طرف لے کے جانے کے لیے. باقی اللہ پاک کرم فرماتا ہے, انسان پر مشکل بھی آتی ہے, پریشانی بھی آتی ہے, انسان اس سے باہر بھی نکل آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی وقتی طور پہ مسائل آپ کے ساتھ ایسے ہیں, جو بھی آپ کو وظیفہ پہلے بتایا گیا آپ اس کو جاری رکھیں. ساتھ میں آپ ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی, اس کے ساتھ ایک اور ملا لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اللہ پاک کے نام کی برکت سے اور بسم اللہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کا جو مکان کا معاملہ ہے انشاءاللہ تعالی یہ حل ہو جائے گا. اور دیکھیں ساتھ میں جو دنیاوی جو اسباب ہوتے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ اچھے ڈیلر سے رابطہ کریں, دائیں بائیں بات کریں, تاکہ آپ کا مکان آسانی کے ساتھ بک جائے. پڑھائی کے لیے میں نے آپ کو جو پہلے جو کسی نے بتایا وہ جاری رکھیں. ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایک تسبیح کر لیا کریں, اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. اور پیر صاحب جیسے آپ کو بتایا, اور میرے خیال میں کیونکہ آپ نے 2-3 دفعہ کال کی ہے, تو ہو سکتا ہے ایک وظیفہ انہوں نے بتایا ہو, یا یہاں پہ کوئی اور موجود ہوں انہوں نے بھی آپ کو بتایا ہو, کیونکہ آپ پریشان ہیں. اور میرے خیال میں 2 دفعہ تو میں نے فون آپ کا سنا ہے, یہ تیسری مرتبہ فون جو آپ نے کیا میں نے سنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. میرے علم میں ہے کہ 25-30 لاکھ روپے آئی تھنک جو ہے وہ آپ نے جمع کرایا ہوا ہے ایز اے ایڈوانس. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا بیانہ مارا جائے گا, اس طرح کا معاملہ ہے. ان کے ساتھ بھی کریں کوشش, حالات لوگوں کے خراب ہیں, ان سے بات کریں کہ ہمارا جینون پرابلم ہے, جو ہے مکان نہیں بک رہا. تو اس طرح کی ان سے ریکویسٹ کریں, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو ہے وہ رحم ڈال دے گا, کرم فرما دے گا, اور آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, دعاؤں کی وجہ سے بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا ہے. کوئی بھی آپ کو ملے, کوئی رشتہ دار ملے, کوئی دوست احباب ملے, تو ان کو دعاؤں کے لیے بھی کہیں, دعاؤں کی درخواست کرتے رہیں کہ خاص طور پہ جو ہے ہمارے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا کہ دعاؤں سے بہت بڑی جو ہے وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں. دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے, اور مومن کا ہتھیار ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اٹ از اے ویپن آف مسلم, یہ مومن کا ہتھیار ہے جس سے مسلمان لڑتا ہے. تو آپ دعا کیا کریں, اور جس طرح آپ کو وظیفہ بتایا ہے وہ جاری رکھیں. جی دعا کو جو نا یہ انسان کے پاس جیسے قوتیں ہوتی ہیں, طاقت ہوتی ہے. مال ہے اگر آپ کے پاس تو آپ مال کو ایک طاقت سمجھتے ہیں, وہ ظاہری طور پر طاقت نہیں لیکن وہ بہت بڑی طاقت ہے آپ سمجھتے ہیں. اور آپ کے پاس تندرستی ہے, بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے. اس طرح دعا ایک مومن کا پوشیدہ راز بھی ہے اور قوت بھی ہے. آپ اس کا جب استعمال کرتے ہیں, یقین سے اپنے خالق کو پکارتے ہیں, تو کرم ضرور ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل صحیح فرمایا. جی پروگرام کو آگے بڑھیں گے. جی کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے کیا پوچھنا چاہتا ہے ہم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. آپ نے روزے سے کہا میں روزہ رکھتا, جمعہ رات کو رکھا تھا. اور دوسری بات یہ مقام ماموں کا بیٹا, میں اتنی پڑھی لکھی نہیں, مجھے نہیں آتا ہے جو آپ کہتے ہیں, تو یو پی دیکھو وہ نہیں آتی. میں قرآن پاک پڑھتی ہوں. آپ نے مولانا قاسم سے بتایا تھا یاسین صبح سے نماز پڑھنے کے بعد, اور آپ کو پتہ نہیں کیا بتائیے, میں بھول گئی ہوں, مجھے نہیں آتا ہے. بھائی روزے میں رکھتی ہوں, یہ مجھے پتا ہے. میں بہت پریشان ہوں, ماموں کا بیٹا نہیں دے رہا, میں کیا کروں. اللہ کرم فرمائے گا. جی آپ پروگرام دیکھیے, اور ہم سنو بھائی, میری بات سنو. یہ بتاؤ روزے سے مہندی بالوں میں ہو جائے نہیں؟ جی کیا دوبارہ پوچھیں, کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھائی بالوں میں روزے سے مہندی بالوں میں ڈالوں, یہ مجھے بتائے. آپ نے کہا تھا روزہ رکھو, اس لیے میں نے جمعرات کو جمعہ کا روزہ رکھا تھا. ٹھیک ہے. میں پڑھی لکھی نہیں, مجھے نہیں آتا نا, یہ مجھے بالکل بھول جاتی ہوں. عشاء کی نماز کے بعد یہ بتایا تھا, یہ بھی میں بھول گئی ہوں. اتنی پڑھی لکھی نہیں, قرآن پاک میں پڑھتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں. اب میری بہن آپ کو بھی بتاتے ہیں,
آپ کسی بہت کو پریشان ہوں ٹی وی بھائی۔ کے اوپر کسی کو ساتھ بٹھا بھی لیں، وہ کاپی پینسل. کوئی نہیں نا، ایک بھتیجی ہے وہ بھی پڑھی لکھی اچھا نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے پاس ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن پہ آپ پروگرام؟ جی 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 میں سنتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، پھر آپ ابھی کال ختم کر کے سنیں، آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں، علامہ صاحب یہاں پر موجود ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو دہرا بھی دیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ قبلہ معاملہ یوں ہے کہ ان کا جو ہے ماموں کا بیٹا جو ہے نا وہ زمین نہیں دے رہا، تو میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کوئی عدالت کی طرف رجوع کریں. تو یہ 2-3 دفعہ فون کر چکی ہیں، تو وہ کہہ رہی کہ ہم عدالت کی طرف بھی نہیں جا سکتے، پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں، تو معاملات ایسے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ روزے کا کہا تھا، روزے افطار کے بعد کچھ الفاظ کہے تھے وہ میں بھول گئی ہوں، نماز کے بعد بھی کچھ الفاظ کہے تھے وہ بھی میں بھول گئی ہوں، تو وہ کائنڈلی ہمیں دہرا دے تاکہ وہ معاملہ ان کا حل ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ پاک خیر فرمائے آپ کی. بہن نمازوں کا آپ نے بتایا، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی آپ نے بتایا کہ آپ نماز بھی ادا کرتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہیں. نماز فجر کا بتایا تھا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، آپ وہ کر بھی رہی ہیں. نماز عشاء کے بعد جو کرنا تھا آپ وہ بھول گئی ہیں. نماز عشاء کو جب آپ ادا کر لیں 2 تسبیحاں استغفر اللہ اور 2 ہی تسبیح آیت کریمہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ یہ عمل کر لیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 تسبیحیں اس کی، اور 2 ہی تسبیحیں استغفر اللہ کی اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں. آپ نے بتایا آپ کے گھر میں اور آپ کی کوئی بھانجی ہے، میرا خیال اس طرح آپ بتا رہی تھیں، اور وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ استغفر اللہ کی تسبیح آپ اسے بھی کہہ دیں کہ وہ استغفر اللہ کثیر تعداد میں جب بھی فارغ ہو اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں. آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ جو پریشانی ہے آپ کو آپ کی زمین کے حوالے سے، مکان کے حوالے سے، اللہ پاک کے کلام پاک کی برکت سے، اس کے صدقے سے آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میری بہن آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا اور بڑا مختصر سا وظیفہ بتایا ہے. اب آپ اس پہ عمل کریں اور تیقن کے ساتھ عمل کریں، توکل کے ساتھ عمل کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی اور رشتہ دار وغیرہ جو آپ کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ بات کر سکتے ہوں ان کو بھی انگیج کریں، ان کو بھی ساتھ اس میں شامل کریں، اور ان سے بات کی جائے کہ اس طرح نہ کریں، جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ اگر یہاں نہیں دیں گے تو پھر آگے تو پھر حساب جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اور انسان کے لیے بڑا، بلکہ کیا کہہ سکتا ہے بندہ کہ ناممکن ہو سکتا ہے وہاں پر. تو وہاں پہ تو معاملات بڑے سیدھے اور سادے ہوں گے اور بڑے کلیئرلی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ عدل والا معاملہ نہ کرے بلکہ رحم والا معاملہ کرے. اگر کیونکہ عدل کر دیا اس نے تو پھر تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کٹہرے میں جو ہے وہ ہار جائیں گے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. جی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے معاملات درست فرمائے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب میں نے اپنے میاں کا استخارہ کروانا تھا. جی وہ نوکری سے ریٹائر ہو گئے ہیں. جی جی. اور وہ میرے ساتھ نہیں رہ رہے، وہ اپنے گھر میں پیچھے رہ رہے ہیں، اور وہ ادھر میں ان کو کہتی ہوں میرے ساتھ رہے، میں ادھر میں بھی نوکری کرتی ہوں، اکیلی رہتی ہوں. اچھا. تو وہ ادھر رہنے کا وہ کرتے نہیں، وہ کہتے میں نے رہنا ادھر ہی ہے. اس کی کیا، وہ کس کے پاس، بہن کے پاس رہتے ہیں؟ جی اپنی بہن کے ساتھ رہتے ہیں وہ؟ نہیں وہ پیچھے امی ابو کے پاس رہتے ہیں. اچھا امی ابو کے پاس رہتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں ادھر اکیلی رہتی ہوں، جاب کرتی ہوں. میں ان کو کہتی آپ میرے ساتھ رہے، کہتے رہنا میں نے ادھر ہی ہے. تو پلیز ذرا مجھے کچھ بتا دیں کہ کیا وجہ ہے. آپ نام بتائیں اپنا. فاطمہ. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ نذیرہ. اور آپ کے شوہر، ان کی والدہ کا نام؟ ان کا نام ہے اپنا میاں کا نام زاہد ہے. اور ان کا کیا نام ہے؟ رخسانہ پروین. رخسانہ پروین. اچھا تو آپ کہاں پہ رہتی ہیں اور وہ کہاں پہ رہتے ہیں اس وقت؟ وہ پیچھے رہتی ہے گوجرے میں. اچھا. اور میں لاہور رہ رہی ہوں. آپ لاہور میں رہتے. تو آپ نے ان سے جب بات کی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی جاب ہے تو جاب تو آپ چھوڑ نہیں سکتی. بچے ہیں؟ ہاں جی میری پرماننٹ جاب ہے. میں نے ان کو کہا ہے کہ میں ادھر رہتی تو آپ میرے ساتھ رہتے. تو بچے نہیں ہیں؟
بچوں کا سوال نہیں کیا، وہ کہتے ہیں جی گوجر آپ بات سمجھ گئے ہیں؟ جی بات ان کی سمجھ گئے. دیکھیں آپ بھی شوہر ان کی اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں یا آپ ان کو بتا دیں دکھا دیں ہماری طرف سے کہ جب ریٹائرڈ آپ ہو چکے ہیں تو آپ بیگم کے ساتھ رہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور بہترین ہے کہ ان کی پرمنٹ جاب ہے تو آپ ان کے ساتھ رہیں. یہ ہمارا برادرانہ مشورہ بھی ہے. باقی اللہ پاک ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا فرمائے اور آپ میاں بیوی اکٹھے رہیں. یہ رشتہ ہی ایسا ہے جو اکٹھے رہنے والا ہے، یہ چاہت کا، یہ پیار کا رشتہ ہے. تو آپ بھی ان کی بات پہ کمپرومائز کریں، ان کی بات سنیں، ان کو پیار دیں، ان کو محبت دیں کہ وہ خود آپ کی طرف آئیں. ایک تسبیح میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ان کے دل میں مزید آپ کی محبت پیدا فرمائے گا. یا عزیزو یا ودودو، یا عزیزو یا ودودو کی ایک تسبیح آپ نے روزانہ کرنی ہے. آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کیجئے یا عزیزو یا ودودو آپ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے اس نام کی برکت سے آپ کے کام ٹھیک ہوں گے، اور آپ کا جو شوہر ہے یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے اس کے حکم سے، اس کی رضا سے، اس کے حکم سے. انشاءاللہ تعالی جب منظور ہوا تو وہ آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دے گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. پیر صاحب نے رہنمائی کر دی ہے جی، آپ کو وظیفہ بھی بتایا ہے اور مشورہ بھی دیا ہے، اور یہ پیغام جو ہے کیونکہ پروگرام جو ہے یوٹیوب کے اوپر اپڈیٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ ان کو سنا بھی دیں اپنے شوہر کو واٹس ایپ کر کے کہ یہ معاملہ، یہ پیغام جو ہے آپ کو دیا گیا، ریکویسٹ کی گئی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا معاملہ بہتر ہو جائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ میں نے استعارہ کروانا تھا کہ ہمارے گھر میں نا سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، اپنے میاں کے بھی کروائے، میں نے بھی کروائے، پھر بھی ہم لوگ نا دونوں بیمار رہتے ہیں. پتہ نہیں کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، تندرستی نہیں ہے. اچھا یہ کب سے ہے معاملہ؟ کافی دیر سے ہیں تقریباً. اچھا نام بتائیں اپنا آپ. میرا نام آسی ہے. اچھا تو آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ پروین اختر. تو آپ کی شوہر اور ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ میرے شوہر کا نام ہے رانا محمد اشفاق اور ان کی مما کا نام پتہ نہیں. مما کا نام نہیں جانتی آپ؟ نہیں. آپ کے بچے ہیں؟ کوئی مشکل. ہاں جی میرے بچے ہیں. تو بچے ٹھیک ہیں، وہ تندرست ہیں؟ ہاں جی وہ شکر اللہ کا، وہ تو تندرست ہے. صرف میں بیمار رہتی ہوں اور میرا میاں بیمار رہتا ہے. جو ان کو ہوتا ہے وہی مجھے ہوتا ہے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ مجھے ہو رہا ہے وہی ان کو ہوتا ہے. مثلاً کیا بیماری ہے آپ کو، کیا پرابلم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سر، رات کو سوئیں گے وجود درد ہوگا یا سوجے پڑ جائیں گی، کچھ ہو جائے گا. سارے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی. چلیں آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. پروگرام دیکھیے، علامہ صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے. جی بالکل، اللہ پاک آسانیاں فرمائے، آپ دونوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. سب سے پہلی گزارش کروں گا کہ آپ صدقہ اپنا لازمی دیں. آپ اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں اپنے گھر والوں کا اپنا سب سے پہلے صدقہ لازمی دیں، تاکہ جو پریشانی ہے، جو بیماری ہے، جو مصیبت ہے، اللہ پاک کو صدقے کے بدلے میں اس پریشانی کو، بیماری کو دور کر دے. اور سیکنڈ یہ گزارش کروں گا کہ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. آپ نماز فجر کو جب ادا کر لیں، آپ کے ہسبینڈ بھی اور آپ بھی 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ فاتحہ، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، 41 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ نے پی لینا ہے. نماز عشاء کو جب ادا کر لیں، آپ کے ہسبینڈ جب گھر واپس آ جائیں، اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں آپ، تو اسی طرح 41 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس کی تلاوت کر کے اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ نے پی لینا ہے. رب تعالیٰ کی لاریب کتاب کی تلاوت کرنی ہے. اس یقین کے ساتھ تلاوت کریں کہ اللہ پاک انشاءاللہ شفا عطا فرما دیں گے. لیکن قرآن پاک کو صرف اسی لیے ہی تلاوت نہیں کرنا کہ صرف بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی تو تلاوت کی، جب بیماری چلی گئی تو تلاوت کو بھی چھوڑ دیا. اپنی زندگی میں معمول بنا لیں قرآن پاک کی تلاوت کا. صدقہ لازمی دیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ دونوں کو صحت کاملہ عطا فرما دیں گے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. تفصیل کے ساتھ بتایا علامہ صاحب نے، آپ کی رہنمائی کی ہے. جو وظائف آپ کو بتائیں آپ اس کے اوپر عمل کریں، اور اپنے شوہر کو بھی کہیں اس پہ عمل کریں. اور جس طرح ان کا نمازوں کا خیال رکھنا ہے ان کا بھی آپ خیال رکھیں. وظائف اور جو ہیں فرائض ان کو جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے جی آپ کا؟ رانا شوکت علی. رانا شوکت علی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ قبلہ؟ میں لانڈی ویسٹ کالونی کراچی سے. اچھا کراچی سے بات کریں گے جی. کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میرا بچہ ہے، 8 بیٹی 1 بیٹا ہے، مگر وہ بچہ
नाफरमान बहुत हो रहा, ना पढ़ने जाता है, ना कोई काम कर रहा, जिद्दी बहुत हो गया है। जिस काम के लिए भी बोलते हैं वो जिद बहुत करता है सर। क्या नाम है उसका? परेशान। नाम उसका अली हैदर। अली हैदर। उसकी वालदा का क्या नाम है? वालदा का नाम है रईशा। तो कितनी उम्र है उस बच्चे की? 16-17 साल है। 16-17। तो पढ़ा है कोई स्कूल में? 8 क्लास से पढ़ी है, 9वीं में अभी जा नहीं रहा। नहीं, 16-17 साल का भी 9वीं में है? जी जी, जा ही नहीं रहा सर। चले, अल्लाह करम फरमाएगा जी। आपको अभी बताते हैं, प्रोग्राम देखिए, पीर साहब से इस हवाले से रहनुमाई लेते हैं। जी हुजूर। अल्लाह पाक करम फरमाए और ये बेटा फरमा बरदार हो अपने वालिदैन का। जितने भी बच्चे हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, वालिदैन की खिदमत में, उनकी रज़ा में, उनके काम करने में, उनके साथ हुस्न सलूक करने में ही खैर है। बाकी आप चाहेंगे आपको खैर मिले तो आपको खैर यहीं से मिलेगी जो आपके वालिदैन हैं। जितना आप बाअदब होंगे उतना करम होगा, उतने आप बामुराद होंगे। और आपके लिए अल्लाह पाक करम फरमाए। और आपका जो औलाद है इसमें तरबियत भी सम टाइम ऐसा नहीं होता कि वालिदैन ने तरबियत ना की हो, तरबियत के बावजूद भी ऐसा मामला बन जाता है, लेकिन तरबियत के असरात भी होते हैं। और जो निजी जो मजलिस होती है, जो सोहबत होती है, ये 16-17-18 साल की उम्र, ये बड़ी तूफ़ानी उम्र होती है। इसमें अपने आप को, अपनी औलाद को बचाना चाहिए और अच्छी संगत, अच्छी सोहबत होनी चाहिए ताकि इंसान का माइंड भी अच्छा हो। बुरी सोहबत इंसान को बुरा कर देती है। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनद, सोहबत ताले तोरा ताले कुनद। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बनाती है। आप मेरे भाई ऐसा करें कि 323 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी मिसिस से कहिएगा कि घर में जो चीनी और नमक है उस पर 323 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर दे, और वो सब आप घर वाले लोग खाना शुरू करें। जहाँ भी इस्तेमाल होगा, नमक चाय में और खाने में, और चीनी जो है ना चाय में जहाँ इस्तेमाल होगी आप करें। आप 323 मरतबा चाय और नमक में ये पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दम कर दें। आपकी मिसिस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और आपका बेटा फरमा बरदार हो जाएगा इंशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और उसके साथ साथ उसको तरबियत भी करें और कोशिश करें कि मार के बगैर ही उसको प्यार और मोहब्बत के साथ पास बिठा के उसकी तरबियत करें और अपनी तरबियत में रखें। इंशाअल्लाह ताला उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और जैसे वजीफ़ा बताया अल्लाह साहब ने, ये भी जारी रखिए, इंशाअल्लाह ताला मामला दुरुस्त हो जाएंगे। कॉल लेते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वो मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मेरा नाम है, मेरे बेटे का नाम है वलीदुर रहमान। वो बहुत जिद करता है कि मैंने वाहिद जाना है, तो हमारे पास तो ये शायद तो नहीं, अभी तो बाद में कोई बात नहीं बन रही, तो आपने बताया कि सर क्या इसका नाम वलीदुर रहमान है? हमीदुर रहमान है। लगता हमीदुर रहमान है। इसकी कितनी उम्र है? वलीदुर रहमान, उसकी उम्र 18 साल का हो गया वो। अच्छा, तो क्या पढ़ा है वो? मैट्रिक किया उसने। अच्छा। तो उसके पापा के साथ काम करता था, मैंने काम नहीं करना, कुछ भी करता बस, तो काम सही जाता, बात मानता, लेकिन बाहर जाने का जुनून उसके साथ। मेरी बेटी कहाँ जाना चाहते हैं वो? जी पता नहीं, पर यूरोप मुल्क में जाना चाहता है। कौन से मुल्क में? कोई यूरोप मुल्क में कह रहा है मुझे भेजे, तो लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम बाहर उसको भी भेज सके। अच्छा अच्छा, तो कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा छोटा है तो एक बड़ा बेटा वलीदुर रहमान। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरम वहीद है। इरम वहीद। चले आपको बताते हैं। मेरा बेटी के बारे में पूछना था आपसे। जी जी पूछें। मेरी बेटी है महक वहीदुर रहमान उसका नाम है। तो मेरी बहन उसका रिश्ता मांग रही है अपने बेटे के लिए, लेकिन बेटे का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा ठीक है। तो उमर नाम उसके बेटे का नाम उमर है। उमर है। आप मुझे ना वो करके बताएं। अच्छा ये बताएं, उमर के जो वालिदा उनका क्या नाम है? आपकी बहन का क्या नाम है? शमीम अख्तर है उसका नाम। शमीम अख्तर। चले दोनों हवालों से आपको बताते हैं। आप प्रोग्राम देखिए। शुक्रिया आपने कॉल की सियालकोट से। तो अपना अलामा कासिम साहब मौजूद हैं यहाँ पे, वो दोनों हवालों से रहनुमाई करते हैं। जी बिल्कुल। आपका पहला सवाल कि वो बेटे के हवाले से आप परेशान हैं, वो बाहर जाना चाहता है और वो बाजिद है इस बात पे कि उसी ने बाहर ही जाना है। हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। आपने बता दिया कि इतने वसाइल भी नहीं हैं कि आप इस तरह से वो बाहर भेज सकें। बहन मैं कुरान पाक की कुछ सूरत आपको बता देता हूँ, उसकी तिलावत वो भई करें ताकि अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ फरमा दे। और काम काज के हवाले से वो चाहे पाकिस्तान में ही है, वो चाहे बाहर है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ फरमा देगा। नमाज़ों का खुसूसी ख्याल रखें, आप उससे भी गुजारिश करें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत आप भी करें। सभी नाज़रीन सूरह यासीन की तिलावत लाजमी करें
بھائی کے لیے ہے کہ وہ نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اول آخر درود پاک کے ساتھ وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے۔ اور جو دوسرا رشتے کے حوالے سے آپ نے پوچھا، بہتر طریقہ، افضل طریقہ تو یہی ہے، بارہا گزارش کی جاتی ہے کہ بذات خود استخارہ کریں تاکہ کوئی پرابلم نہ آئے، اور ان کیس اگر کوئی ہاں یا نہ میں اشارہ ہو بھی تو وہ خواب میں آپ کو نظر آ جائے اور اس میں مزید آسانیاں ہو جائیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک دونوں معاملوں میں آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ دونوں حوالوں سے میری بہن آپ کی جو ہے رہنمائی کر دی گئی ہے، بقایا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ سپرد کریں۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا اس کو آپ جاری رکھیں۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے پیر صاحب سے۔ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، وہ بس چڑچڑاپن، ایسے ہی بیزار رہتی ہے، کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی کیا کبھی کیا۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کند کوٹ سندھ سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، تو کیا نام ہے بیٹی کا آپ کی؟ امیمہ بی بی۔ امیمہ، اچھا۔ تو کتنی عمر ہے بیٹی کی؟ یہ تقریباً 17 سال ہوگی۔ 17 سال۔ تو آپ نے کوئی چیک اپ کرایا ہے میڈیکلی؟ کوئی ڈاکٹر کو چیک کرایا ہے؟ ہاں ڈاکٹر کو تو دکھوایا ہے، بس یہی کبھی وہ تو ایسے ہی نارمل اینٹی بایوٹک یا کوئی دے دیتے ہیں، بس اس کی تو طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے کہ بھائی چڑچڑاپن بھی بہت زیادہ ہے طبیعت میں۔ جی جی، پڑھتی ہیں وہ بیٹی آپ کی؟ جی ہاں پڑھتی ہیں، وہ انٹر میں پڑھتی ہیں۔ انٹر میں پڑھتی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام مسرت شاہین ہے۔ میری بیٹی نماز کی بھی پابند ہے، وہ قرآن شریف بھی روزانہ دور کرتی ہے۔ چلے آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے، ٹی وی کے اوپر آپ کو جواب دیتے ہیں۔ پیر صاحب آپ سنیے گا تسلی کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے لیے جو بھی بہتر ہوا وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ جی حضور۔ انشاءاللہ تعالی بہت بہتر ہوگا، اور آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اچھی تربیت والی ہے، اللہ پاک اس کو مزید اچھا کرے۔ اور صحت و تندرستی یہ ایک بنیادی انسانی جسم کے ساتھ ایسا لازم و ملزوم چیز ہے۔ صحت ہوگی تو آپ اچھا کام بھی کر سکیں گے، تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکیں گے، کھانا پکا بھی سکیں گے، کھا بھی سکیں گے۔ صحت کے ساتھ سب چیزیں ہیں، مگر انسان کو صحت کا خیال خود سے رکھنا ہوتا ہے، کھانے پینے میں احتیاط بھی ضروری ہے۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیے گا کہ 21 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطینک الکوثر، 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے نیم گرم پانی میں صبح اور شام، یعنی دن میں یا رات میں 2 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، صبح بھی کرنا ہے، شام میں کرنا ہے، دن میں یا رات میں کرنا ہے۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے پانی پہ 3 دفعہ پھونک دیں، دم کر دیں، اور وہ نیم گرم پانی پی لیں، اور شام کو بھی یہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی بیٹی اس کا آغاز 8 سے کرے، اور حسب توفیق جتنا آپ کر سکیں صدقہ دے کے یہ عمل اس کا آغاز کریں، پھر دیکھیے گا آپ کی بیٹی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سندھ سے ہیں، اور سندھ کی دھرتی بڑی محبت والی دھرتی ہے، صوفیاء کی دھرتی ہے، اہل محبت کی دھرتی ہے۔ اللہ پاک اس دھرتی کو، پورے پاکستان کو سلامت رکھے۔ بے شک جی۔ اور باب الاسلام ہے بر صغیر پاک و ہند میں، اگر اسلام روشناس ہوا تو سب سے پہلے سندھ والوں نے اس کو قبول کیا۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی میں نا اپنے کاروبار کا سہارا دکھانا۔ کیا نام ہے آپ کا جی؟ محمد منیر۔ منیر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے سر۔ اچھا جی، کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ سر میرا ٹیلروں کا کام ہے، اور ایک شاپ میری لیسوں اور کپڑے کی۔ اچھا، تو کیا ڈاؤن فال جا رہا ہے اس وقت معاملات؟ جی کب سے ہے؟ سرکاری گھر بھی بھاگ جاتے ہیں جی۔ کب سے ہے جناب؟ منیر صاحب نے آئی تھنک سوال کیا جی کاروبار کے حوالے سے، 1-2 کاروبار ہیں اس میں اس وقت جو ہے وہ انحطاط ہے، اس حوالے سے کوئی رہنمائی کریں؟ جی بالکل، اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ الحمدللہ پاکستان میں کرونا کے بعد کنڈیشن جو ہے وہ اوورال بہتر ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک مزید آسانیاں فرمائے اور کرونا جیسی وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے، تاکہ وہ زندگی کے معاملات جو ہیں وہ چاہے کاروباری ہے، وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، وہ نارمل ہو اور آسانیاں ہو جائیں۔ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے بھی۔ آپ ایک کام کر لیا کریں، نمازوں کا تو سب سے پہلے فرائض کا خصوصی خیال رکھیں۔ آپ جہاں پر اپنے کاروبار میں جا کر بیٹھتے ہیں وہاں پر جا کے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت لازمی کیا کریں۔
سورہ یاسین، سورہ رحمان کی تلاوت لازمی کیا کریں، لیکن نمازوں کو خصوصی طور پہ ادا کریں۔ نمازوں کا سب سے پہلے حکم ہے، قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے، اور ایک تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو نماز فجر کو ادا نہیں کرتا تو شیطان اس کے کان میں یورن پاس کر دیتا ہے۔ پھر جب اسی حالت میں ہم جا کے اپنے کاروبار پہ بیٹھتے ہیں، فیصلہ ہم نے خود سے کرنا ہے، برکت ہوگی یا بے برکتی۔ تو آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ میں نے بتا دیا سورہ یاسین، سورہ رحمان کی تلاوت اپنے کاروبار والی جگہ پہ جا کے اس کی تلاوت کریں، اگر وہاں نہیں جاتے تو اپنے گھر پہ بیٹھ کے اس کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کلام پاک کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی، رہنمائی فرمائیے انہیں کاروبار کے حوالے سے۔ منیر صاحب آپ اس پہ عمل کریں، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی لیکن جو مسئلہ ہمیں سمجھ آیا اس کے مطابق علامہ صاحب نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ کال لیتے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خالدہ نسرین ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ جی میرا بیٹا آرمی میں کیپٹن ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ وہ میری بہو ہے تو اس کی ایک چھوٹی بہن ہے۔ اچھا تو جی۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی اپنا دیور کے لیے اس کا رشتہ لے لوں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ جبکہ میرے بچے کی اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، والدہ بھی چھپ کے اس کو فون کرتی ہے، میری بہو کی والدہ، اور اس کی مطلب کہ جو میری بہو بنی ہوئی ہے وہ اپنی بہن کو بھی کبھی میسج کروائے گی، کبھی فون کروائے گی۔ میرے بیٹے کی توجہ بھی نہیں ہوتی لیکن وہ زبردستی فون بھی کرتی ہیں چھپ چھپ کے اور میسیجز بھی کرتی ہیں، میری بہو، اس کی والدہ اور اس کی چھوٹی بہن کو۔ خالدہ آپ یہ فرمائیں بی بی کہ آپ کیا چاہتی ہیں، ادھر رشتہ آپ کرنا چاہتی ہیں کہ نہیں کرنا چاہتی؟ میں نہیں رشتہ کرنا چاہتی، میرا بیٹا کہتا ہے اپنی امی کی پسند کا کروں گا، لیکن وہ زبردستی اس کو جو ہے نا اس کو زبردستی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کرواتی ہے، اس کی والدہ، میری بہو کی والدہ اور اس کی چھوٹی بہن، یہ ساری مل کے چھپ چھپ کے فون کرنا اور اس کو میسج کرنا۔ تو اس چیز سے میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اپنی والدہ کی شادی۔ چلیں اب یہ بتائیں آپ اپنے بیٹے کا نام کیا، آپ کے چھوٹے بیٹے کا نام؟ محمد اسامہ۔ محمد اسامہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ میرا بیٹا آرمی میں کیپٹن ہے۔ نہیں وہ تو کیپٹن ہے، جو چھوٹا بیٹا وہ نہیں، چھوٹا نہیں، میرے اپنی کیپٹن بیٹی کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا جس کا آپ رشتہ نہیں کرنا چاہتی ادھر، اس کا نام؟ نہیں کرنا چاہتی، جی جی میری بہو ہے، بہو ہے، وہ کہتی ہے جی، وہ کہتی ہے میں اپنی چھوٹی بہن سے لے کے آؤں، اس کی والدہ بھی چھپ چھپ کے فون کرتی ہے، بہو میری ہے وہ۔ چلیں جی 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 معلوم ہو گیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اگر وہ بچہ کیپٹن ہے اور وہ ظاہر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بلا کہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، کیا خیال ہے؟ جی بالکل، خواہش تو کرنے میں حرج نہیں ہے، مگر جن سے کرنا ہے ان سے پوچھنا تو پڑتا ہے نا، سارے یہ معاملات ہیں۔ خواہش آپ سو کرتے رہیں، خواہش ضروری نہیں کہ اب آپ کی ہر خواہش پوری ہو، مگر آپ کا سب سے پہلے تو بہن یہ بات یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو خود ہی سٹینڈ لینا ہے، وہ کیپٹن ہے اور مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اسے چاہیے کہ وہ خود ہی سٹینڈ اچھا لے اور ڈٹا رہے، آپ کے ساتھ کھڑا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں خیر ہوگی، اسی میں برکت ہوگی۔ اور یہ جو چھپ کے یا دائیں بائیں کر کے کالز کرتے ہیں، یہ سلسلہ آپ کو پتہ ہی چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا، آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں۔ لیکن آپ اور آپ کا بیٹا جب ایک پیج پہ ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی ایسی خبر نہیں ہوگی جو ناگوار آپ کو گزرے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اس کے لیے آپ کو میں ایک تسبیح بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ کریں، اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اپنے بیٹے کو بھی بتائیں۔ آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ کی ایک تسبیح کریں اور ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان، یہ آپ دو تسبیحات آپ نے کریں، بڑا مختصر سے دونوں وظیفے ہیں، یہ آپ کیجئے، اللہ پاک کرم فرمائے اور آپ کے بیٹے کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ معاملہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا انشاءاللہ جی۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا ہے آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں، اپنے بیٹے سے بھی اس کو آگاہ کریں کہ ان کی رائے بھی پوچھیں اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ کال لیتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ارشد۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میاں والی سے۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ قبلہ؟ جی میرا کاروبار بندش ہے۔ کس نے کہا بندش ہے؟ دروازے والے کا کام کرتا ہوں لیکن کاروبار نہیں چلتا۔ نہیں، یہ آپ کو کس نے کہا کہ بندش ہوئی ہے کاروبار؟ یہ چل نہیں رہا کہ بندش کا کسی نے آپ کو بتایا ہے؟ نہیں بتایا نہیں ہے۔ اچھا چلیں، کاروبار چل نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کرم۔ اپنی والدہ کا نام بتائیں آپ۔ زبیدہ بیٹی۔ زبیدہ، کتنے عرصے سے کاروبار نہیں چل رہا آپ کا؟ یہ سال ہو گیا ہے۔ سال ہو گیا، سال تو کرونا کو بھی ہونے والا ہے،
تو اس لیے بھی یہ معاملہ آتا ہے. چلیں اللہ کرم کرے گا. شکریہ آپ نے کال کیا. پروگرام دیکھیے, آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں اس حوالے سے کہ کاروبار میں آپ کی بہتری ہو, وسعت ہو, آپ کے رزق میں اضافہ ہو, اس کے لیے علامہ صاحب آپ کو وظیفہ بتا دیتے ہیں. جی بالکل, 1 سال جس طرح آپ نے بتایا, اور کورونا کا پیریڈ بھی تقریباً اتنا ہی ہے, اور اس میں جو جس طرح کا نظام درہم برہم ہوا ہر شخص بخوبی واقف ہے. خیر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے, اور جو آپ کا کاروبار ہے, آپ کا جو رزق کا اڈا ہے, اللہ پاک اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے آپ کو. آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین, سورہ رحمان کی تلاوت آپ اپنے گھر پہ کریں. وہ سبھی ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے, سورہ یاسین کی, سورہ رحمان کی تلاوت اپنے گھر پہ کریں. نماز عشاء کو جب آپ ادا کر لیں تو 2 تسبیحاں استغفر اللہ اور 2 ہی تسبیحاں آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ عمل کریں. اگر تو آپ کا اپنا کاروبار ہے یا نوکری پہ بھی جاتے ہیں آپ, تو وہاں جا کے سورہ رحمان کی یا سورہ یاسین کی تلاوت اگر آپ کر لیں تو بہت بہتر ہے. اللہ پاک وہاں پہ بیٹھ کے تلاوت کرنے کے صدقے سے وہاں پہ اپنی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا, اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. آپ اسی طرح فرائض کا سب سے پہلے خیال رکھیں, پھر وظائف کی طرف آئیں, وظائف کی بھی پابندی کریں, حسب توفیق صدقہ دے دیا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے آپ کو. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نا یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ہم نا اپنے بھائیوں کے رشتے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے رشتے ہو نہیں پاتے. اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں پسند نہیں آتا کچھ, اور کچھ ان کو نہیں آتا, اور بڑے بھائی کا ہم ماموں کی طرف کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ بتا دیں کہ نا یہ ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے میری بہن کا نام بتائیں, بھائی کا. ایک کا نام کاشف ہے, اس کا رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے, اور بڑے کا نام اصغر ہے. نہیں, جس کا ماموں کی طرف کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ لڑکی کا نام نہیں, جس لڑکے کا آپ ماموں کی طرف کرنا چاہتے ہیں اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ اصغر علی. اصغر علی. اچھا, اصغر علی کا آپ ماموں کی طرف کرنا چاہتے ہیں. اصغر علی کی عمر کتنی ہے؟ جی جی, اصغر علی کی کتنی ایج ہے؟ اصغر علی کی ایج ہوگی 25. اچھا, تو وہ جو لڑکی جس طرح آپ ماموں کی طرف کرنا چاہتے ہیں ان کی اس بیٹی کا نام اور اس کے والدہ کا نام بھی بتائیں. بیٹی کا نام طیب ہے, اور اس کی امی کا نام سلمہ بی بی. سلمہ بی بی. اچھا, تو آپ اپنی والدہ کا نام بھی بتا دیں. میری والدہ کا نام زرینہ بی بی. زرینہ بی بی. اور جو کاشف لڑکا ہے وہ اصغر علی سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ وہ چھوٹا ہے. اچھا, تو دونوں کیا کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں؟ جی جی, ہمارا اپنا کاروبار ہے. اچھا, کس چیز کا؟ یہ پلاسٹک کا, سکریپ کا. اچھا, چلیں آپ کو بتاتے ہیں دونوں حوالوں سے. علامہ صاحب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, آپ پروگرام دیکھیے. رشتے نہیں ہو پاتے جی, کاشف صاحب کے بھی اور دوسرے اصغر علی صاحب کے بھی, دونوں حوالے سے بتا دیں. جی چلیے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائے اور ان کے رشتے ہو جائیں. ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. آپ نے کہا ماموں کے بیٹی کے ساتھ کا جو معاملہ ہے نام کے حساب سے تو ٹھیک ہے, اور اگر کردار کے اور کام کے حوالے سے کیسے وہ بعد میں پتہ چلے گا, لیکن نام کے حوالے سے تو معاملات ان کے ٹھیک رہیں گے. باقی اگلی بات تب ہوگی جب وہ رشتہ دیں گے. ایک ہوتا ہے ٹھیک ہونا, ایک ہوتا ہے اچھا استخارہ آنا, ایک آتا ہے اچھے آپ کو اس کا جو ہے نا اشارہ ملے. مگر رشتہ ملے گا تب بات پوری ہوگی. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو بہتر کریں اور اچھے طریقے سے جو رشتہ ہے وہ مانگیں. ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اور تلاش کریں. یہ مقدر کی بات ہوتی ہے, یہ انسان کا کام ہے کوشش کرنا, مل گیا تو ٹھیک, نہیں آگے بڑھنا. اللہ پاک کرم فرمائے. یا وہابو کی ایک تسبیح کیا کریں روزانہ. آپ کے جو دونوں بھائی ہیں ایک ایک تسبیح دونوں یہ کیا کریں, یا وہابو کی اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالی علی اصغر کا بھی نکاح ہو جائے گا اور کاشف کی شادی بھی ہو جائے گی, رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. یا وہابو کی ایک تسبیح روزانہ کریں دونوں بھائی آپ کے. اللہ پاک کرم فرمائے اور رشتہ اچھے طریقے سے ماموں سے آپ مانگیں, انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی. جزاک اللہ جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی, کیا نام ہے آپ کا جی؟ میرا محمد اشرف نام ہے. اشرف صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں مانسیرا سے بات کر رہا ہوں. مانسیرا سے بات کر رہے ہیں جی, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جی کہ اللہ پاک کا شکر ہے, میں 2010 تک تو میرے معاملات جو ہیں میرے گھریلو بہت اچھے تھے. جی ٹھیک ہے, معاملات بہت اچھے میرے چل رہے تھے. اس سے پہلے میں نے 2004 میں مکان لیا تھا, تو اس میں 2011 میں شفٹ ہوا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے. اسی دوران میرے بیٹی کی ایک شادی بھی ہوئی. بیٹے میرے تین بیٹے میرے پر اپنا
ठीक ठाक कारोबार करते थे। एक दिन तो फरोख्त करता था, एक अपना कारोबार करता था। अच्छा जी, अब मामला खराब है? बहुत खराब है, जैसे जैसे दिन गुजरे वैसे वैसे ही बस बहुत। अच्छा, अब ये कारोबार के हवाले से भी खराब है कि घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं? नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। बस कारोबार आपका नहीं है। किस चीज का कारोबार करते हैं आप? मेरे ट्रांसपोर्ट का काम था। अच्छा, चलें आपको बताते हैं। शरीफ साहब, आप प्रोग्राम देखिए। वो उनका कहने का मकसद ये है कि बोला कि 2010 के बाद जब मामला ठीक थे, तब 2011 में मैं नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, तो उसके बाद से लेके अब तक जो है मामला ख़राब जा रहे हैं। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाया आपके लिए। और एक इंसान के जहन में जब बात बैठ जाए कि घर शिफ्ट करने की वजह से शायद ये प्रॉब्लम सारी चल रही हैं, तो उस वहम को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, अब नमाज़ों का ख़ुसूसी ख्याल रखें, दुरूद पाक कसरत के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे भेजा करें, ताकि अल्लाह पाक ये जो डिप्रेशन का एक जो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है, वो दुरूद पाक के सदक़े से अल्लाह पाक उसमें कमी आ जाए। आप नमाज़ों का ख्याल रखें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा इसकी तिलावत करनी है। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके आपने पी लेना है। इसी तरह नमाज इशा के बाद सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके पी लेना है। मैं आपके घर वालों से गुजारिश करूँगा कि आप अपने घर वालों से भी कहें कि नमाज फ़जर के बाद वो बैठें, कुरान पाक की तिलावत लाजमी करें और सूरह बकरा की तिलावत कर लें। शुरू कर लें सूरह बकरा की तिलावत, जब भी ख़त्म हो जाए। एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है गैर हाफिज़ के लिए। अगर करें तो बहुत बेहतर है। और सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर लें। रोज़ाना का 1 रुकू 2 रुकू जितना आसानी के साथ हो सके तिलावत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। जज़ाकल्लाह जी। मज़ीद बढ़ते हैं आगे जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। और कॉल से पहले भी हम ये बात कर रहे थे, और डिप्रेशन के हवाले से जो आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक है कि दुरूद पाक ही इसका बेहतरीन हल है। और ये वहम ना करें, और अपने घर के अंदर जो है वो आप खैर बरकत के लिए कुरान पाक की तिलावत करें। अपने बेटों को, बेटियों को, सबको कहें कुरान पाक पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई नहीं होता। सारी ज़मीन पाक है, और अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम के सदके सारी ज़मीन को जो है वो सजदागाह बनाया। हर जगह पाक है, बस इंसान को अपने अमाल बेहतर होने चाहिए। जगहों के अंदर नहुसत जो है वो इंसान खुद डालता है, और वहाँ पे पाकीज़गी भी इंसान खुद ही लेके आता है। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम फरमाए। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमीर है जी। अच्छा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ जी। जी, फैसलाबाद से। अमीर साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, ये पूछना चाहता हूँ मैं जी, एक तो हमारा भी जायदाद वाला मसला है। तकरीबन 21 परले जगह है, हम 3 भाई है। अच्छा जी। ते उसकी तकसीम करनी है, कभी कोई करता है कभी कोई करता है। मैं बड़ा हूँ, दूसरे छोटे हैं। अच्छा, ये फरमाए 3 भाई हैं आप? जी हाँ। बहन भी है आपकी? नहीं, बहन नहीं है जी। बहन तो है, अब उसकी शादी हो गई है, उसने कहा मैंने नहीं लेना ऐसा। नहीं तो आपको देना चाहिए। उसने चाहे कह दिया आपको, लेकिन आपको उसका हिस्सा देना चाहिए। बात मैंने की है ना, मैं बड़ा हूँ तो कहा मैंने नहीं लेना। उसके घर वाले ने भी कहा कि हमने नहीं लेना। ये 21 मरले है ना जगह, मकान की है जी। ठीक है, ठीक है। तो वो 3 भाई है ना, तो सड़क है जिस तरह ना उस तरफ 50-55 फुट है, बकाया लंबी ज्यादा है। जी जी। तो हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। मैं बड़ा हूँ, मैं इधर फैसलाबाद में रहता हूँ, गाँव हमारा जिला खुशाब में है। अच्छा जी, ठीक है। तो इसलिए कोई इस तरह बता दो ना। अपनी वालदा का नाम बताया अमीर साहब। वालदा का नाम है रहमत खातून। रहमत खातून, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं, आप प्रोग्राम देखिए। दूसरे जी है ना जी, एक नमाज पढ़ लगे, ईशा की नमाज पढ़ते हैं ना जी, तो वो काफी दफा मिस हो जाती है, दिल नहीं करता। दूसरे टूटी तो 1-2 मिस हो जाती है। मैं बस कनेक्टर हूँ, इसलिए भी कोई वजीफा बता देता है नमाज की जो है ना। अल्लाह ताला करम फरमाए। ये आपने नीयत अच्छी रखी हुई है, अल्लाह ताला खैर करेगा। वैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमारे लिए नसीहत भी है, हम सब के लिए, कि ईशा की और फजर की नमाज जो है वो मुनाफिक पे भारी होती है। तो दोनों ये जो नमाजें हैं ये मुनाफिक के ऊपर भारी होती है, इसलिए इसकी ख़ास तौर पे कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ईशा की वो नमाज है जो सिर्फ आका अलैहिस्सलाम को अता की गई, इसलिए ईशा की नमाज का तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासाए उम्मत मुस्तफ़ा है ईशा की नमाज। इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बकाया वजीफ़े की तरफ हुजूर से पूछते हैं। जी देखिए, 21 मरले आपकी जगह है और फैसलाबाद से आपने कॉल की है, तो देखिए परेशानी आप लोगों ने खुद ही बनाई है। ये कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। आप लोग
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बाहमी जो है रजामंदी के साथ आप एक बात तय कर लें, और जो शरई हवाले से, जो कानूनी हवाले से जो आपको जितना हक बनता है, 3 आपके हिस्से होंगे, वो जहाँ जिसकी जगह बनती है वो ले लें आप। ये इसका जवाब तो एक जुमले में है कि आप लोग बाहमी रजामंदी के साथ इसकी तकसीम करें, और जिसके हिस्से में जितनी आती है, जहाँ आती है वो रख लें, और अल्लाह पाक खैर करें। रही बात आपकी नमाज पढ़ने की और इस मामले की आसानी के लिए, मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ ताकि मामलात आपकी मज़ीद आसान हो और मामलात आपकी मज़ीद आगे बढ़ें। या रहमानो आपने पढ़ना है 41 टाइम्स, डेली पढ़ना है 41 टाइम्स या रहमानो, अल्लाह पाक खैर करेंगे। लेकिन ये पढ़ना कब है ये आपको बताता हूँ, इशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज के बाद 41 टाइम्स आपने या रहमानो पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, 41 दिन ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला 41 डेज़ के अंदर आपके मामलात साफ दिखाई देंगे इंशाअल्लाह। जी ठीक है जी। उसके साथ जो है आप बढ़ें, आप बड़ा दिल करें। अगर हिस्से के अंदर कुछ जगह के हिसाब से लगता है कि फ्रंट आपका कम आ रहा है या आपको नुकसान हो, तो कोई बात नहीं, आप बढ़ें, इसको कबूल करें। इसलिए इस तरह आपका मामला जो है ना वो बाहमी रजामंदी से ज़्यादा बेहतर हल हो जाएगा। अल्लाह ताला करम फरमाए। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहीदा है। मोहम्मद साहब मैं कॉल कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी। मेरा भतीजा है। हाँ जी। जी उसका रिश्ता है क्या? उसकी पसंद का मतलब रिश्ता हुआ है, लड़की लड़के दोनों की। अच्छा जी। 5-6 माह हो गए रिश्ते को। हाँ जी ठीक है। अभी वो बस कुछ गड़बड़ हो रही है लड़की और लड़के के दरमियान, बस कुछ अजीबता हो रहा है, और मेरे भाई और भाभी जो है वो बड़े परेशान हैं। अच्छा ये बताएं, जो आपका भतीजे की इस्तिखारा करके इतना बता देंगे ये आगे चल सकेगा या नहीं, क्योंकि अभी से बहुत मुश्किल। अल्लाह करम फरमाए। रिश्तेदारों में किया आपने मंगनी? नहीं, अपने रिश्तेदार नहीं है। क्या नाम है उनका? आपके भतीजे का क्या नाम है? मेरे भतीजे का नाम है हैदर अली। अजहर अली की वालिदा का क्या नाम है? रबीदा बीबी। और जहाँ रिश्ता हुआ उस बेटी का नाम क्या है? अतिया नाम है। अतिया नाम। उनकी वालिदा का क्या नाम है? रईसा बीबी। अच्छा, तो ये जो आपका भतीजा है ये कारोबार करते हैं क्या कोई? जी मेरे भाई का जो है ना कारोबार है, आर्मी में कंटीन है उनकी। अच्छा ठीक है। चले आपको बताते हैं। तो अभी बड़े वो परेशान है, कोयटा में होते हैं, अभी आए हुए मेरे भाई। लेकिन मैंने आपसे बात पहले भी की थी, मैंने कहा मैं पूछ के आपको बता दूंगी। चले अल्लाह का फरमाएगा। आप प्रोग्राम देखिए। आप शुक्रिया आपने कॉल किया, आप प्रोग्राम देखिए। टीवी के ऊपर आपको अभी इलावत साहब जवाब देते हैं इसका, और ये जो रिश्ते के अंदर कोई चपकलिश चल रही है उसके हवाले से आपकी रहनुमाई कर। जी बिल्कुल। अभी आपने बताया जिस तरह मंगनी हुई है और आपस के ताल्लुकात जो है वो प्रॉब्लम करें। मंगनी हुई है गालिबन? नहीं रिश्ता हो गया, शादी नहीं हुई। हाँ जी, अभी मंगनी हुई है और जो आपस के ताल्लुकात जो है वो बेहतर नहीं है। हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। बारहा गुजारिश की जाती है कि जब तक कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन वो शादी के बाद कहा जाता है और शादी से पहले ही मामला जो है वो बेहतर नहीं है। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। ज़ाहिर बात है वालिदैन के लिए परेशानी वाली बात तो है। नमाज़ों का ख़ुसूसी ख्याल रखें, और नमाज फ़जर को अदा करने के बाद वालिद साहब से भी गुजारिश करता हूँ, उनकी वालिदा से भी बज़ात ख़ुद भाई भी अमल कर लें। 400 मरतबा पहला कलमा इसकी तिलावत करनी है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और नमाज इशा के बाद 400 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। 400 एक लिमिट बता दी है, आसानी के साथ जितनी तिलावत कर सकें। और रही बात इस्तिखारे की, वो इनकी वालिदा या इनके वालिद साहब बज़ाते ख़ुद कर लें ताकि अल्लाह पाक आसानियाँ फरमा दें उनके लिए। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ज़ुहैब तनवीर राना है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी क्या पूछना चाहते हैं किबला आप? जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा ना जॉब का मसला है। जी जॉब का मसला है मेरा ना। अच्छा जी। ज़ुहैब तनवीर राना नाम है मेरा। जी ठीक है। 5-6 साल हो गए हैं, मैंने ना इनके जॉब काफी अप्लाई किया लेकिन काम नहीं बन रहा। अच्छा तो टेस्ट दिए हैं NTS के PPS। अब आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है? जी राना साहब आपने अब कभी कहीं अप्लाई किया हुआ अभी फिलहाल? हाँ जी फिलहाल अप्लाई किया हुआ है FPSC में ना। अच्छा ठीक है ठीक है। वालिदा का नाम बताएं। रिफत तनवीर राना। अच्छा तो आपकी उम्र कितनी है किबला? एज कितनी है आपकी?
जी मेरी 33 यानी कि 34 होने वाली है। अच्छा, चले अल्लाह करम फरमाए। ओवर एज तो आप वैसे होने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अभी पीर साहब से कोई वजीफा पूछते हैं, रहनुमाई लेते हैं उनसे इस हवाले। जी हुजूर। जी अप्लाई आपका हक है, आप अप्लाई करते रहें और इंशाल्लाह अच्छी जॉब आपको मिलेगी, ज़रूर आपको अच्छी जॉब मिलेगी। आप यकीन रखिएगा, अप्लाई करते रहें। एक तस्बीह आपने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। एक तस्बीह बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आपने करनी है, और एक तस्बीह आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा। इन दोनों तस्बीहात को आपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। किसी भी टाइम आप दोनों तस्बीहात करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के पाक नाम की बरकत से आपके मसाइल हल होंगे, प्रॉब्लम्स हल होंगी, और आपको रिज़्क़ करीम वसी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अप्लाई करते रहें, आज से इस वजीफे का आगाज़ करें, मगर हस्बे तौफीक आप सदका ज़रूर अपना अदा करें, उसके बाद ये अमल करें। अल्लाह पाक खैर और आसानी पैदा फरमाए। जी ठीक है जी। और इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ जी। हमें दुआओं में याद रखिएगा। मैं दोनों मेहमानों का मशकूर हूँ, पीर वकास अली खालिद साहब का और अल्लामा कासिम रसूल साहब का, कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपको आपके मसाइल का हल बताया, वज़ाइफ बताए। अल्लाह ताला इनके इल्म में, इनकी उम्र में बरकतें दे जी। प्रोग्राम के आखिर में दुआ होती है, पीर साहब दुआ कराएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या रब्बल आलमीन, हम सब का यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मौला जितने कॉलर्स प्रोग्राम का हिस्सा बने, मेरे मौला तमाम के मसाइल को हल फरमा। मेरे मौला जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती अता फरमा, जो जिस्मानी रूहानी अमराज का शिकार है सेहत सलामती अता फरमा, जो कर्जों के बोझ तले हैं खुलासी अता फरमा, जो रिश्तों के हवाले से परेशान है मेरे मौला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा, जो कारोबारी रुकावटों का, बंदिशों का, जादू का, टूने का शिकार है मेरे मौला सबके लिए खैर और आसानी पैदा फरमा दे। मेरे मौला सबको सुकून और सुख अता फरमा, सबके लिए खैर के दरवाजे मेरे मौला खोल दे, अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमा, दुरूद व सलाम कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जो हम मांग सके वो भी अता फरमा। जो भी मेरे साथ इस दुआ में शामिल है मेरे मौला, हमारी माएँ बहनें, बेटियाँ, दोस्त अहबाब, बुजुर्ग, जवान, जो भी इस दुआ में शामिल हैं, सबके दिलों की हाजात को पूरा फरमा दे मेरे मौला, सबके दुखों को ख़त्म फरमा दे मेरे मौला, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे मेरे मौला सबके लिए खैर हो या रब्बल आलमीन। हम सब की ज़िंदगी सलाम पे गुजरे और हम सब की मौत ईमान पे आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।